بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو خلفائے راشدین سیریز میں خوش آمدید۔ اس سلسلے میں ہم ان عظیم ہستیوں کی زندگی، قربانیوں، عدل، حکمت اور اسلام کے لیے ان کی بے مثال خدمات کا ذکر کریں گے، جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت مسلمہ کی قیادت فرمائی۔ آج کی اس قسط میں ہم خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حصہ اول کی ولادت، بچپن سے جوانی، قبول اسلام اور مدینہ ہجرت تک کے واقعات بیان کریں گے۔ ولادت اور جغرافیائی پس منظر۔ تاریخ: آپ کی ولادت 573 عیسوی میں واقعہ فیل یعنی عام الفیل کے تقریباً 2 سال 6 ماہ بعد ہوئی، یعنی آپ عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 2.5 سال چھوٹے تھے۔ خاندان کا مقام: آپ کا تعلق قریش کی شاخ بنو تیم سے تھا۔ یہ قبیلہ مکہ میں خون بہا یعنی دیت اور جرمانے کے معاملات کا ذمہ دار تھا، یعنی اگر مکہ میں کسی کا قتل ہو جاتا تو اس کا مالی فیصلہ حضرت ابوبکر کا خاندان کرتا تھا۔ والدین: آپ کے والد کا نام عثمان بن عامر یعنی ابو قحافہ اور والدہ کا نام سلمہ بنت صخر یعنی ام الخیر تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ کے والدین نے بھی آپ کی زندگی میں اسلام قبول کیا، جو ایک منفرد اعزاز ہے۔ بچپن اور جوانی کی بے داغ شخصیت۔ جاہلیت سے دوری۔ مکہ کے معاشرے میں شراب، جوا اور بت پرستی عام تھی، لیکن آپ نے کبھی ان چیزوں کو ہاتھ نہیں لگایا۔ آپ فرماتے تھے، میں نے اپنی عزت کی حفاظت کی، کیونکہ جو شراب پیتا ہے وہ اپنی عزت کھو دیتا ہے۔ علم انساب، ایکسپرٹ ان جینیالوجی۔ آپ عرب کے تمام قبیلوں کی تاریخ اور ان کے شجرہ نسب، فیملی ٹریز کے سب سے بڑے ماہر تھی۔ پورے عرب سے لوگ آپ کے پاس یہ پوچھنے آتے تھے کہ کون سا قبیلہ کہاں سے شروع ہوا۔ یہ علم آپ کے سیاسی اثر و رسوخ کی بڑی وجہ تھا۔ مکہ کے کامیاب ترین تاجر۔ تجارت کا انداز: آپ کپڑے کے بڑے تاجر تھے۔ آپ کے پاس 40,000 درہم کا ذاتی سرمایہ تھا، جو اس دور میں ایک بہت بڑی رقم تھی۔ اخلاقی تجارت: مکہ کے لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے، کیونکہ آپ کی دیانتداری پر سب کو بھروسہ تھا۔ آپ کا دسترخوان مکہ کے مسافروں اور غریبوں کے لیے ہمیشہ کھلا رہتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کی بنیاد۔ پہلی ملاقات: آپ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کے ساتھی تھے۔ دونوں کی عادات اتنی ملتی جلتی تھیں کہ اعلان نبوت سے پہلے ہی آپ دونوں صادق اور امین مشہور تھے۔ سفر تجارت: آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی تجارتی سفر کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ اخلاقیات کو قریب سے دیکھا۔ اسی لیے جب وحی نازل ہوئی تو آپ کو کسی معجزے کی ضرورت نہیں تھی، آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر پورا یقین تھا۔ قبول اسلام کا تفصیلی واقعہ۔ بغیر تردد تصدیق: جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو توحید کی دعوت دی تو آپ نے کوئی سوال نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا، میں نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، تو آپ اللہ پر جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ نام کی تبدیلی: آپ کا نام پہلے عبدالکعبہ تھا، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر عبداللہ رکھا۔ پہلی اذیت: اسلام قبول کرنے کے بعد جب آپ نے حرم میں دعوت دی تو عتبہ بن ربیعہ نے آپ کو اتنا مارا کہ آپ کے چہرے پر سوجن آ گئی اور ناک پہچاننا مشکل ہو گئی۔ آپ کے قبیلے بنو تیم کے لوگ آپ کو اٹھا کر گھر لے گئے۔ سب کو لگا آپ زندہ نہیں بچیں گے، لیکن ہوش آتے ہی آپ نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ دولت کا مصرف: آپ نے اپنی 40,000 درہم کی رقم میں سے ایک پائی اسلام کے لیے وقف کر دی۔ غلاموں کی رہائی: اس دور میں آپ نے 7 ایسے غلاموں کو خریدا جن پر ان کے مالکان صرف اس لیے ظلم کرتے تھے کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ ان میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ، جو تشدد سے بینائی کھو بیٹھی تھیں، شامل تھے۔ ہجرت کی تیاری اور انتظار۔ صحابہ کی ہجرت: جب مکہ میں مسلمانوں پر ظلم حد سے بڑھ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یثرب، مدینہ، ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بھی ہجرت کی اجازت مانگی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر ٹھہر جاؤ، امید ہے کہ اللہ مجھے بھی اجازت دے گا اور تمہیں میرا ساتھی بنا دے گا۔ تیاری: حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس قدر خوش ہوئے کہ اسی وقت سے ہجرت کی تیاری شروع کر دی۔ آپ نے 4 مہینے تک 2 بہترین اونٹنیوں کو خاص طور پر ہجرت کے لیے پالا۔ وہ رات جب گھر کا محاصرہ ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری۔
مکہ کے کافروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ عین اسی دوپہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، جو کہ معمول سے ہٹ کر تھا۔ خفیہ منصوبہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے قراری سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا مجھے رفاقت کا شرف ملے گا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں کہا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے رو پڑے۔ یہ تاریخ کی وہ واحد گھڑی تھی جب کوئی خوشی کی وجہ سے رویا تھا۔ غار ثور میں 3 راتیں۔ رات کے اندھیرے میں دونوں مکہ سے نکل کر جبل ثور کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلتے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں اور کبھی بائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو عرض کیا، یا رسول اللہ، جب مجھے پیچھے سے خطرہ محسوس ہوتا ہے تو پیچھے ہو جاتا ہوں، جب آگے سے ڈر لگتا ہے تو آگے آ جاتا ہوں۔ غار کی صفائی۔ غار پہنچ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ پہلے میں اندر جاؤں گا۔ آپ نے اپنے کپڑے پھاڑ کر غار کے تمام سوراخوں کو بند کیا تاکہ کوئی زہریلا جانور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ ایک سوراخ باقی رہ گیا تو وہاں اپنی ایڑی رکھ دی۔ سانپ کا ڈسنا۔ اسی دوران ایک سانپ نے آپ کی ایڑی پر ڈسا، لیکن آپ ہلے تک نہیں کہ مبادا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند خراب نہ ہو۔ جب آپ کے آنسو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور اپنا لواب دہن لگایا، جس سے زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ دشمن سر پر۔ کفار مکہ کھوجیوں کی مدد سے غار کے دہانے تک پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پریشان ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، اگر ان میں سے کسی نے اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیا تو ہم نظر آ جائیں گے۔ قرآنی جواب۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی جملہ کہا جو قرآن کا حصہ بنا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ مدینہ کا سفر اور سراقہ بن مالک کا پیچھا۔ انعام کا اعلان۔ کفار نے اعلان کیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ پکڑ کر لائے گا، اسے 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ سراقہ کا واقعہ۔ سراقہ بن مالک نے لالچ میں پیچھا کیا، لیکن اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ اس نے 3 بار کوشش کی اور ہر بار ناکام رہا۔ آخرکار معافی مانگی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد پہرا دیتے رہے۔ قباء اور مدینہ میں داخلہ۔ استقبال۔ جب آپ مدینہ کے قریب پہنچے تو لوگ انتظار کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر کی عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تھی اور آپ کے بال سفید ہو چکے تھے، اس لیے جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتے تھے وہ حضرت ابوبکر کو سمجھ رہے تھے۔ سایہ کرنا۔ جب دھوپ آئی تو حضرت ابوبکر نے اپنی چادر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیا۔ تب اہل مدینہ سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔